الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے کہ موجودہ حالات میں کن گھروں میں اعتکاف کرنا درست ہے۔ اس کے پہلی والی ویڈیو میں یہ بات بتلائی تھی کہ موجودہ حالات کے اندر گھروں کے اندر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ اس کا مسنون ثواب ملے گا، چونکہ ہم مجبوری میں ایسا کر رہے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر چونکہ مسجدوں میں 5 آدمیوں سے زیادہ کے جانے پر پابندی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر ہم لوگوں کو گھروں کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن گھروں میں اجازت ہوگی؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ جن گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، میں اذان و اقامت، ایسے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ درست ہوگی۔ اور اس سلسلے میں ہم کو کم از کم ان 10 دنوں میں جب ہم اعتکاف کریں تو ضرور اذان اور اقامت کے ساتھ ہم جماعت کو قائم کریں، جیسا کہ فتاوی رحیمیہ میں بھی یہ صریح جزیہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 275 جلد نمبر 7 پر بھی، کہ اگر صرف ان ایام میں بھی اگر اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت ہو جائے، چاہے اس مسجد میں پہلے اذان اور اقامت نہ ہوتی ہو، تب بھی جو ہے نا ایسی جگہ پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ عالمگیری کی جو جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 211 پر یہ موجود ہے کہ وَمِنْهَا مَسْجِدُ الْجَمَاعَةِ فَيَصِحُّ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ لَهُ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ، عالمگیری صفحہ نمبر 211 جلد نمبر 1۔ اسی طریقے سے شامی کے اندر بھی صاحب در مختار نے وہاں پر ذکر کیا ہے کہ مسجد جماعہ ہونا چاہیے۔ اس مسجد جماعہ کے ضمن میں انہوں نے بات لکھی ہے کہ ہوا ما لہ امام و مؤذن ادیت فیہ الخمس اولا وعن الامام اشتراط اداء الخمس فیہ وصححہ بعضهم۔ یہ در مختار صفحہ نمبر 429 اور جلد نمبر 3 ہے، یہ مکتبہ زکریہ۔ ان ساری کتابوں کی جو عبارتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان ایام کے اندر جب ہم اعتکاف کر رہے ہوں تو اس جگہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہو اور اذان اور اقامت کے ساتھ میں بھی گویا کہ وہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہو۔ اسی لیے جیسا کہ میں نے اس کے پہلے بتلایا تھا کہ طرفین کہتے ہی ہیں کہ مسجد جو ہے نا وہ جب بنا کرتی ہے جب کہ اس کے اندر اذان اور اقامت بھی کہہ دی جائے، ورنہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو صرف اتنا کہہ دیتے ہیں، صرف کوئی شخص اگر یہ بول دیتا ہے کہ میں نے اس کو مسجد قرار دے دیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسجد بن جایا کرتی ہے۔ لیکن طرفین جو ہے نا وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر اذان اور اقامت کے ساتھ میں کم از کم 1 مرتبہ نماز پڑھا دی گئی ہو، تب جا کر جو ہے نا وہ مسجد بنا کرتی ہے۔ چنانچہ عالمگیری کے صفحہ نمبر 455 اور جلد نمبر 2 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر اس جگہ پر 1 مرتبہ بھی جماعت ہو گئی ہو اذان اور اقامت کے ساتھ میں، تو پھر وہاں پر اس کو وہاں پر اعتکاف کرنا گویا کہ درست ہو جائے گا۔ یہ عبارت جو ہے نا وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں ہے کہ التسلیم فی المسجد ان تصلی فیہ الجماعہ بإذنہ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فیہ روایتان، فی روایت الحسن انه یشترط اداء الصلاة فیہ بالجماعة بإذنہ 2 فصاعدا كما قال محمد رحمه الله تعالى، والصحيح رواية الحسن كذا في فتاوى قاضي خان، ويشترط مع ذلك أن تكون الصلاة بأذان وإقامة جهرا لا سرا، حتى لو صلى جماعة بغير أذان وإقامة سرا لا جهرا لا يصير مسجدا عندهما۔ تو گویا کہ اذان اور اقامت، اذان جو ہے نا جب زور سے کہی جائے گی، اس عبارت کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب اذان زور سے کہی جائے گی تب جا کر جو ہے نا وہ مسجد
کے درجے میں آئے گی، اس کا مسجد کا اس کا حکم لگایا جائے گا۔ اسی طریقے کی جو عبارت ہے وہ ہم شامی کے اندر بھی دیکھتے ہیں، جس میں در مختار اور شامی صفحہ نمبر 544 اور 546 کے اوپر 500 وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جیسے کہ در مختار کی عبارت ہے کہ جعلتہ مسجدا عند الثانی وشرط محمد والامام والصلاۃ فیہ، اس کے ضمن میں جو ہے نا وہ فرماتے ہیں وَلِذَا شُرِطَ أَن تَكُونَ جَهْرًا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَصِرْ مَسْجِدًا، یہ صفحہ نمبر 546 پر اور جلد نمبر 6 کے اندر جو ہے نا یہ موجود ہے شامی میں۔ تو ان ساری جو عبارتیں ہیں ان سب سے گویا کہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد شرعی جو ہے نا دراصل وہ جبھی بنا کرتی ہے جب کہ اس کے اندر اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت ہو رہی ہو، اور یہی دراصل مسجد کا مقصد بھی ہے۔ مسجد کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر اذان اور اقامت کے ساتھ میں نماز پڑھی جا رہی ہو۔ اسی وجہ سے ویران مسجد میں یا عیدگاہ میں اعتکاف کو درست نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ وہاں جماعت اور اقامت کے ساتھ میں نماز نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس کو درست نہیں قرار دیا گیا۔ گو کہ چاہے جو ہے نا بظاہر وقف ہونے کی وجہ سے اس پر ہم مسجد کا حکم لگا دیں، لیکن اعتکاف کرنا اس جگہ پر درست نہیں ہوگا جہاں پر 5 وقتہ نماز نہ پڑھی جا رہی ہو اذان اور اقامت کے ساتھ میں۔ جیسا کہ آپ فتاوی محمودیہ میں صفحہ نمبر 309 پر جلد نمبر 15 میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ فتاوی محمودیہ ہے نا، جس کے اندر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 309 میں کہ وہاں پر صریح جزیہ موجود ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کیا جائے جہاں اذان اور پنجگانہ جماعت کا اہتمام ہو، ویران جنگل کی مسجد یا عیدگاہ میں نہیں۔ جہاں بھی مسلمان ہوں ان کو اذان اور جماعت کا اہتمام لازم ہے، جہاں مسجد نہ ہو وہاں اعتکاف مسنون نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ موجودہ دور میں چونکہ مسجدوں کے اندر اجازت نہیں ہے، اس لیے گویا کہ مسجد مہیا نہ ہونے کے درجے میں ہے، تو لہذا گھروں کے اندر اور جن گھروں کے اندر اذان اور اقامت کے ساتھ میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہو تو ایسی جگہوں پر اعتکاف درست ہو جائے گا، اور کم از کم جیسا کہ میں نے بتلایا اس فتاوی رحیمیہ کے حوالے سے بھی کہ 275 جلد نمبر 7 پر وہاں پر موجود ہے، صریح جزیہ ہے کہ اگر کم از کم ان دنوں کے اندر بھی اگر اذان اور اقامت کے ساتھ میں نماز ہو جائے گی تو پھر ایسی جگہ پر اعتکاف کرنا درست ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ فتاوی رحیمیہ کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 275 پر یہ جزیہ موجود ہے کہ جس مسجد میں پنجگانہ نماز با جماعت نہ ہوتی ہو وہاں اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ سوال: ہمارے گاؤں کی مسجد میں 5 وقتہ نماز با جماعت نہیں ہوتی ہے تو اس میں اعتکاف کر سکتا ہوں یا نہیں؟ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں جواب دیتے ہوئے کہ دیگر ایام میں جماعت نہ ہوتی ہو لیکن اعتکاف کے دنوں میں جماعت ہوتی ہو تو کافی ہے، اعتکاف صحیح ہو جائے گا، آپ بخوشی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی فتاوی رحیمیہ صفحہ نمبر 275 اور جلد نمبر 7 پر جو ہے نا موجود فتویٰ، اور یہی دراصل مسجد کا گویا کہ مقصود بھی یہی ہے۔ لہٰذا ان ساری جو عبارتوں سے بات واضح ہو رہی ہے کہ ان ایام کے اندر ہم اعتکاف اپنے گھروں کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جن گھروں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو اور اذان بھی زور سے دی جائے اور اقامت بھی ساتھ میں کہی جائے۔ جب موجودہ دور میں ان گھروں کے اندر اعتکاف درست ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو جو ہے نا ایک گھر کے مخصوص حصے کو خاص کر لینا چاہیے صرف جماعت کے لیے، نماز کے لیے، اور جو معتکف ہے وہ اس حصے سے بغیر طبعی ضرورت کے وہ نہ نکلے، یعنی پیشاب پاخانہ یا جب اس پر غسل واجب ہو تبھی وہ وہاں سے نکلے، اس کے بغیر جو ہے نا وہ وہاں سے اس جگہ سے خارج نہ ہو، اس جگہ سے نہ نکلے۔ اگر وہ بغیر کسی ضرورت کے گپ چھڑا کے لگائے اس جگہ کے علاوہ یا اس جگہ میں تو یہ جو ہے نا درست نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس جگہ سے بغیر ضرورت کے نکلے گا تو اس کی وجہ سے اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔
اس لیے ہم کو ان چیزوں کا جو ہے نا اہتمام کرنا چاہیے جو باتیں بتائی گئی ہیں، کہ کم از کم ہم ان دنوں میں اپنے ان گھروں میں جہاں پر جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس حصے کو ہم خاص کر لیں اور اس کے اندر ہم بیٹھ کر عبادت کریں، اور اذان اور اقامت بھی اس کے اندر ہو، اور اذان جو ہے نا وہ زور سے ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔